پیغمبر کے سجدے، پیغمبر کی نمازیں، پیغمبر کا ذکر، پیغمبر کی عبادت، پیغمبر کی حمد، پیغمبر کی ثنا، پیغمبر کی مناجات. توجہ ہے، چونکہ دنیا محدود ہے اور ذات پیغمبر، روح پیغمبر، قلب پیغمبر، ذہن پیغمبر لا محدود. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو بہرحال اس دنیا میں آپ مثالی کردار پیش نہیں کر سکتے. جب پیش ہی نہیں کر سکتے تو پھر کشمکش ہوگی کہ جب پیش ہی نہیں کر سکتے تو وہاں اجر کتنا بڑا ملے گا. جب پیش ہی نہیں کر سکتے مثالی کردار تو مثالی اجر کہاں سے ملے گا؟ توجہ ہے. اب ممکن تھا کہ انسان پھر یاسیت کا شکار ہو جائے، ممکن تھا کہ انسان پھر مایوس ہو جائے، مگر کل کے رحمت نگار آگے بڑھا، قلم رحمت آگے بڑھا اسی آیت میں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا پورا اجر تمہیں روز قیامت دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے سمجھو وہ کامیاب ہوا. توجہ رہے، یہاں پر ایک نقطہ پوشیدہ ہے، نقطہ ادبی. زحزحہ صیغہ مجہول ہے، زحزحہ صیغہ معروف ہے، ادخلا صیغہ مجہول ہے. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے. جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے نہیں کہا جا رہا ہے. جہنم کی آگ سے بچ جائے یعنی وہ خود بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے یعنی خود داخل ہو جائے گا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یعنی آیت نے یہاں بتا دیا کہ صرف اپنے عمل پر بھروسہ نہ رکھنا، کچھ ایسا وسیلہ بھی ہاتھ میں رکھنا کہ عمل کی کمی پوری ہو جائے، شفاعت کا سامان ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجئے محمد. توجہ ہے، کتنا مکمل فلسفہ دیا ہے آیت نے، کتنا مکمل فلسفہ دیا ہے آیت نے. اور آخری ٹکڑا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ حیات دنیا جو ہے وہ بس ایک پرفریب سرمایہ ہے، ایک پرفریب سرمایہ ہے. اب اس پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. میں نے یہاں تک آپ کے ذہن عالی کو پہنچا دیا کہ آپ کو پورا، آپ پیدا ہوئے ہیں بقا کے لیے، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ایسی زندگی نہ گزاریے. دیکھیے یہ یقین رکھنا کس لیے ضروری ہے؟ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ جناب آپ کو یہ مکان دیا جا رہا ہے چند دنوں کے لیے، پھر آپ سے لے لیا جائے گا، تو آپ اس مکان کی آرائش کی کوئی فکر نہیں کریں گے، کوئی انتظام کریں گے اس کو سجانے کا، سنوارنے کا، بنانے کا، زیبائش کا، آرائش کا، ڈیکوریشن کا؟ کچھ نہیں، بھائی چند دن رہنا ہے. اور کہیں کہہ دیا جائے کہ اب یہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب جس قدر ممکن ہوگا اس کی آرائش کی فکر ہوگی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کو سجانے کی فکر رہے گی. اس لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ کو بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تاکہ جو نقش قدم بنائیں آپ، جو نقش ہستی بنائیں، جو نقش زندگی بنائیں،
وہ نقش تمام ہو، نقش دوام ہو، نقش نا تمام نہ ہو۔ اور اب یہاں سے ایک دوسرے رخ کی طرف ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہر چند کے زبان کا تقاضا یہ ہے کہ صیغہ مذکر میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، لیکن مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ہے سب کچھ۔ مرد اور عورت میں کوئی امتیاز کارخانہ الہی میں نہیں ہے، توجہ رہے۔ اور اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ بہرحال یہ مجلس ایک مومنہ، ایک خطیبہ، ایک ذاکرہ اہل بیت، ایک محترم سیدہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے، اس لیے اب میرے چند جملے یاد رکھیے گا، چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، پوری ذمہ داری، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب طالب علمانہ ذمہ داری کہتا ہوں نا، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری دنیا میں نہیں ہوتی۔ طالب علمانہ ذمہ داری سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے کہ طالب علمانہ ذمہ داری کے معنی ہوتے ہیں کہ امتحان میں نمبر کٹ جائے گا اگر ذمہ داری کا خیال نہیں رکھا۔ ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں۔ ریسرچ دنیاوی اعتبار سے ریسرچ گائیڈ غلطی کر دے تو کر دے، اس لیے کہ اگر گائیڈ نے غلطی کر دی تو وہ تو پی ایچ ڈی لے چکا۔ نقصان اس کا ہوگا کہ جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، لا الہ اذان ختم ہو گیا۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ بس اب یہ چند جملے آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں
مرد اور عورت کے درمیان کسی بھی مرحلے میں تفریق یا ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور پوری آزادی کے ساتھ آپ تمام مکاتب کا مطالعہ کریں، جوان، نوجوان، آج کے دانشگاہی ماحول میں پروان چڑھنے والا ذہن، آج کے مغرب کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر سچی اسٹڈی کریں، سچی اسٹڈی خلوص کے ساتھ دنیا کے تمام مکاتب فکر میں، خاص طور سے اسلام سے پہلے تک اسلام نے جتنی عظمت عورت کو دی ہے، اسلام نے جتنا مرتبہ عورت کو دیا ہے، اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں، دنیا کے خدا کی قسم کسی مکتب فکر نے نہیں عطا کیے۔ یہ کوئی صرف خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، جملے یاد رکھیے گا۔ آج کی دنیا میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف ادیان اور مذاہب والے عورتوں کی مختلف حیثیتوں سے قصیدہ خوانی کرتے ہیں، ان کے حقوق اور ان کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، نام نہیں لوں گا مختلف ادیان و مذاہب کا، نہ عورت بحیثیت زوجہ کے، نہ عورت بحیثیت بیٹی کے، نہ عورت بحیثیت بہن کے، نہ عورت بحیثیت ماں کے، کسی بھی حیثیت سے عورت اس عظمت کی حامل کہیں نظر نہیں آتی جس عظمت کی حامل اسلام میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عظمت دونوں اعتبار سے، ایک ہوتا ہے عظمت مرتبہ، اور ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ ساتھ مادی حقوق۔ توجہ ہے؟ مادی حقوق کے معنی ایک صاحب کو آپ عظمت تو بہت دیتے ہیں، ارے کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اب میں کیا آپ کے بارے خاطر ہوگی مثال، مگر میں تیزی سے مثال دے کے گزر جاؤں کہ زندگی تو یہی ہے، معاشرہ تو یہی ہے جو ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر کو جو تنخواہ مقرر کرتے ہیں، وہ اپنی مسجد کے ایک پیش نماز کی تنخواہ نہیں کرتے مقرر۔ تو حقوق جو مادی اعتبار سے آپ نے دیے وہ تو بہت کم ہیں، مرتبہ اس کا بہت رکھتے ہیں آپ۔ توجہ ہے؟ کیا کہنا قبلہ و کعبہ؟ اب قبلہ و کعبہ کی غذا تو بس چند واہ واہ کے جملے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ اسی واہ واہ سے بچے بھی پل جاتے ہوں گے، اسی سبحان اللہ سے ان کی بیوی بھی آسودہ ہو جاتی ہوں گی، اسی واہ واہ سے وہ اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہوگی۔ حقوق آپ دینے کے لیے مادی اعتبار سے تیار نہیں ہے، مرتبہ بہت دیتے ہیں۔ کہیں یہ ہے کہ حقوق زیادہ ہیں، مرتبہ نہیں ہے، تنخواہ تو بڑی دے رہے ہیں، مگر جب بلاتے ہیں تو حقارت کے ساتھ۔ دونوں مثالیں دنیا میں ہیں۔ توجہ ہے؟ اسلام نے عورت کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اسے مرتبہ دیا ہو حقوق نہ دیے ہو، یا حقوق دیے ہو مرتبہ نہ دیا ہو۔ توجہ ہے؟ بہت بڑی بحث سمیٹ کے میں نے 2 جملوں میں رکھ دیا آپ کے سامنے۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ بھی بہت بڑا دیا، حقوق بھی دیے، مادی حقوق۔ میراث اسلام کے علاوہ اور بھی کوئی مکتب فکر ہے جو عورت کے لیے باقاعدہ میراث کا قائل ہو؟ ہمارے ملک میں چلے جائیے، ہندو لاء کی اسٹڈی کر لیجئے، دیکھیے عورت کے کتنے حقوق ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ہمیں اس سے زیادہ کوئی مناظرے کا ماحول تو ہے نہیں، میں نے ریفرنس دے دیا، کافی ہے۔ عورت کو جو مرتبہ اسلام نے دیا بے نظیر، جو حقوق اسلام نے دیے وہ بھی دوسروں کے مقابلے میں منطق کے میزان پر ہو یا اخلاقیات کے میزان پر یا واقعیت و حقیقت کے میزان پر قابل اعتراض نہیں ہے، قابل ستائش ہے، اگر انسان عادلانہ اسٹڈی کرے۔ اور اب جملہ عرض کر رہا ہوں، مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں گے عورت کا مرتبہ کیا ہے۔ 2 باتیں، اس پوری کائنات کے متعلق کہا جاتا ہے یہ کارخانہ قدرت ہے۔ کیا ہے؟ کارخانہ قدرت۔ ہر کارخانے کا کوئی خاص پروڈکٹ ہوتا ہے،
اس پورے کارخانے قدرت کے اصلی پروڈکٹ کا نام ہے انسان. ٹھیک ہے نا؟ اس پورے کارخانے، یہ سب کچھ مل کر، سورج، چاند، افلاک، سماوات، یہ گیلیکسیز، یہ زمین، سب کچھ مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ یہ پوری کائنات قائم ہے انسان سازی کے لیے. انسان سازی کے لیے سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے لطیف، سب سے نفیس ظرف تشکیل کا نام ہے عورت. مرد کی توجہ رہے بھائی، میرا جو اسلوب گفتگو ہے اس میں ظاہر وقت کافی لگ جاتا ہے، لیکن مجھے اب اس کے بعد آج استثنائی طور پر ایک دوسری مجلس بھی گزارش کرنی ہے، اور اس مجلس کو وقت کے محدودیت کے ساتھ ختم کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات میں مقصود قدرت ہے انسان کی ذات. انسان کی ذات کے لیے ظرف تشکیل ہے عورت. یہ تو ہے اس کا مرتبہ، یہ تو ہے اس کا مرتبہ. بھئی قدرت کو اگر مرد کو فوقیت دینی ہوتی عورت پر تو ہمیشہ یہ قانون بن جاتا. جو مشہور بات ہے، میں یوں ہی مشہور بات ہے کہ مرد کی پسلی سے بچے پیدا ہوتے رہتے، مرد کی پسلی سے عورت بنتی رہتی. بھئی خدا قادر مطلق ہے، جو سسٹم بنا دیتا قائم ہو جاتا. اگر مرد کے وجود سے نسل پنپتی، پروان چڑھتی اس طرح جس طرح کے عورت کے وجود سے پروان چڑھ رہی ہے، تو اس کارخانے قدرت میں مرد کو فوقیت حاصل ہوتی عورت پر. آج مرد بننا ہو، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں خواتین کے لیے، اگر خواتین سماعت فرما رہی ہوں تو یاد رکھیے کہ آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے، کتنا بڑا کام سپرد کیا گیا ہے. مرد کو مرد بناتی ہے تو عورت، عورت کو عورت بناتی ہے تو عورت. کاش اس جملے کی معنویت سمجھیں آپ. زندگی کے ہر میدان میں مرد کو مرد عورت بناتی ہے. جیسی تربیت دے گی، جیسا حوصلہ دے گی، جس طرح پروان چڑھائے گی، جیسا دودھ پلائے گی، جیسی پاکیزہ غذا دے گی، ویسا انسان بنے گا. توجہ ہے؟ مرد کو مرد بنانے والی عورت ہوتی ہے، عورت کو عورت بنانے والے بھی عورت ہوتی ہے. توجہ ہے؟ انسان سازی کا سب سے بڑا ظرف عورت ہے، سب سے اہم ظرف عورت ہے. یہ تو ہے مرتبہ. حق کیا ہے؟ حق، اجر، اجرت، صلہ. اس دنیا میں تو جو کچھ ہے ہی ہے. ایک جملہ اگر یاد رہ جائے، خدا کی قسم، دست مشیت میں جو سب سے نفیس ترین شے ہو سکتی ہے، کیا عرض کر رہا ہوں میں، کارخانہ قدرت میں، کارخانہ الہی میں جو سب سے پاکیزہ، سب سے نفیس، سب سے قیمتی چیز ہے، وہ خدا نے مرد کے قدموں میں نہیں رکھی، عورت کے قدموں میں ڈال دی. توجہ ہے؟ صوفیاء ریاضتیں کرتے ہیں جنت کے لیے، اولیاء اللہ تڑپتے ہیں جنت کے لیے، نماز گزار نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرنے والے حج کرتے ہیں جنت کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف کرتے ہیں جنت کے لیے، متقی تقوی اختیار کرتا ہے جنت کے لیے، ساری مجاہد جہاد کرتا ہے جنت کے لیے، زکات دینے والے زکات دیتے ہیں جنت کے لیے، خمس دینے والے خمس دیتے ہیں جنت کے لیے. ساری ریاضتیں سب کی ہیں جنت کے لیے. اب معلوم ہوا کہ جنت شاید سب سے زیادہ نفیس چیز ہے، خدا نے جنت عورت کے قدموں میں ڈال دی.
توجہ ہے؟ غلط عرض کر رہا ہوں؟ مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے، پروردگار ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ جنت ہماری ٹھوکروں میں ہونی چاہیے تھی، عورت کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسلام کو سمجھیں، اسلام کے پیغام کو سمجھیں، اسلام کی شریعت کو سمجھیں، اس دین کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، عورت اور مرد کے توازن کو سمجھیں، نظام رحمت و عدل کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر زندگی بسر کریں، اس کے بعد زندگی بسر کریں۔ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ عورت کے متعلق، ایک عورت کے کردار کے متعلق بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک ذرہ بھر بھی ان کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ عورت کا اجر مرد کے مقابلے میں صرف اس لیے کم نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے، اور مرد کا اجر عورت کے مقابلے میں صرف اس لیے نہیں بڑھا دیا جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ اگر عورت کی ریاضت زیادہ ہوگی تو عورت کو اجر زیادہ ملے گا، مرد کی ریاضت زیادہ ہوگی تو مرد کو اجر زیادہ ملے گا۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، اس لیے یاد رکھیں، چاہے مرتبہ، عزت، حرمت اور تقدس کی بات ہو، چاہے حقوق کی بات ہو، قرآن مجید نے، اسلام نے جو مرتبہ عورت کو دیا ہے اور جو نظام عدل انسان کو دیا ہے، اس کا کوئی مکتب مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مکتب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور عام زندگی ہو یا انبیاء کی زندگی، ائمہ کی زندگی، عورت کا مرتبہ وہاں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات میں جہاں بہت سے انبیاء ہیں، وہاں خواتین میں بھی ہدایت کرنے والی خواتین پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں، ان کی پوری فہرست سامنے نہیں ہے، اس لیے فہرست سامنے نہیں ہے کہ حجاب کا تقاضا یہ تھا۔ ناموں کا سامنے نہ ہونا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں نظام ہدایت برقرار نہ رہا۔ یہ بھی بہت بڑی بحث ہے جو سمیٹ کے ایک جملے میں عرض کر دی میں نے۔ ہاں، چند بڑے نام ان کا ظاہر کرنا بھی ضروری تھا، تو اپنے وقت میں مریم کا نام ظاہر کیا گیا، اس کے بعد فاطمہ زہرا کا نام ظاہر کیا گیا، اور فاطمہ زہرا کا بھی اس طرح تذکرہ قرآن میں آیا۔ خدا کی قسم، فاطمہ کو کفو علی کہتے ہیں، علی کو کفو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں جس شان سے علی کا تذکرہ ہے، اسی شان سے فاطمہ کا۔ علی کا کہیں نام نہیں لیا گیا صراحتاً، علی کے صفات بیان کیے گئے، فاطمہ کا نام بھی کہیں نہیں لیا گیا، فاطمہ کے صفات بیان کیے گئے۔ اور فاطمہ کے صفات، بس جملہ تمام کر رہا ہوں، فاطمہ زہرا کے صفات، میں عموماً ادبی ریفرنس کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس سے ذہن نشین ہو جاتی ہے بات۔ دیکھیے، آپ جب کسی کی مداحی کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قصیدہ لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قصیدہ۔ نظم میں ہو تو قصیدہ ہے، اور نثر میں ہو تو قصیدہ ہے۔ اور قصیدے کے بنیادی طور پر دو قسم کے قصیدے ہوتے ہیں، ایک بزمیہ قصیدہ، ایک رزمیہ قصیدہ۔ جہاں بزم کی تعریف کی جائے وہ بزمیہ ہے، جہاں رزم کی، جنگ کی، جدال کی تعریف کی جائے وہ رزمیہ ہے۔ فاطمہ زہرا کے دونوں طرح کے قصیدے ہیں قرآن میں۔ فاطمہ کا بزمیہ قصیدہ دیکھنا ہو تو آیت تطہیر دیکھ لیں، اور فاطمہ کا رزمیہ قصیدہ دیکھنا ہو تو آیت مباہلہ دیکھ لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس 2-3 فقرے ہیں، اس کے بعد معال مجلس مصائب کا ذکر کر دوں گا۔ 2-3 فقرے، حقیقتاً 2-3 فقرے۔ دیکھیے، مولا علی کی کفو ہے نا، مولا علی کی شجاعت بدر میں سامنے آئی، احد میں سامنے آئی، خندق میں سامنے آئی، خیبر میں سامنے آئی، کہاں کہاں سامنے نہیں آئی۔
لیکن اور ایسی بھی جنگیں ہیں مولا کی جہاں تلوار چلائے بغیر فتح حاصل ہو گئی، ایسی بھی جنگیں ہیں جہاں تلوار چلانی پڑی لیکن تلوار کی شہرت زیادہ ہے۔ اب میں دست ادب جوڑ کے اگر یہ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ یا علی آپ کی تمام جنگیں ایک طرف اور زہرا کی ایک جنگ ایک طرف، آپ نے بہرحال شمشیر اٹھا کر فتح حاصل کی، زہرا نے صرف مباہلے میں قدم رکھ دیا فتح حاصل ہو۔ بس یہ آخری جملہ تھا فضائل کے باب میں۔ عورت کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھاتی لیکن فتح حاصل کر لیتی ہے۔ یہ ہم نے مباہلے میں زہرا میں شان دیکھی اور کربلا میں ثانی زہرا میں شان دیکھی۔ آج 12 محرم ہے، اب تو تذکرہ ہی زینب کا ہوگا۔ تصور کیجئے کہ زینب نے کس طرح فتح حاصل کی ہے، کوفے میں، شام میں، اور خود کربلا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں سیدہ زینب نے، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مقام مصائب میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کارنامہ نبی کریم نے روزے یوم ذوالعشیرہ، یوم دعوت ذوالعشیرہ اور روز غدیر انجام دیا تھا، وہ کارنامہ بھی زینب نے کربلا میں انجام دیا ہے۔ غدیر میں امامت کا اعلان کیا تھا نا، امام کو پہچنوایا تھا نا، فہذا علی مولا کہہ کر غدیر میں پہچنوایا تھا اور دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا تھا۔ دونوں کام زینب نے کربلا میں کیے ہیں۔ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے، ایک طرف پیاس کی شدت اور ایک طرف باہر آگ لگی ہوئی ہے، اس کی شدت۔ بچے بھی خیمے بدل رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ زینب کو حکم شریعت معلوم نہ ہو، مگر ایک فریضہ انجام دینا تھا، اس لیے قریب آئیں، اس خیمے میں آئی جہاں سید سجاد غشی کے عالم میں تھے۔ اے بیٹا سید سجاد، اٹھو بیٹا اٹھو، دیکھو خیموں میں آگ لگا دی گئی، تم امام وقت ہو۔ توجہ ہے؟ تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ اب ہماری تکلیف شرعی کیا ہے؟ کیا جل کے اسی خیمے میں مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ یہ زینب کا ایک کارنامہ ہے، بڑا کارنامہ ہے۔ یہ اضطراب میں سوال نہیں ہوا ہے، یہ اضطراب میں سوال نہیں ہوا ہے۔ اگر اضطراب غالب آ جاتا زینب پر تو پہلے ہی زینب کہہ دیتی نکلو خیموں سے۔ جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا واجب ہے، مگر زینب کو واجبات میں ترتیب کا خیال ہے، امامت کو پہچنوانے کا کام بھی زینب کو کرنا ہے، اس لیے پہلے اعلان کیا۔ خاندان کے اندر خاندان کے افراد ہیں اور ساتھ میں کنیزیں اور غلام جو رہ گئے ہیں، جو کچھ رہ گئے، جو بھی رہ گیا، کوئی غلام تو رہ نہیں گیا تھا، جو کنیزیں تھیں، جو گھر کے لوگ تھے، جو چھوٹے بچے تھے، جو بھی تھا، اس وقت اس لٹے ہوئے قافلے میں اس کے درمیان اعلان کرنا تھا کہ اب امام کون ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اب
گھر والے بھی موجود ہوں اور غیر بھی. اس لیے جناب زینب نے اس موقع پر بھی ایک جملہ کہا ہے جب اسیروں کا قافلہ ادھر سے گزارا گیا جہاں وارثوں کے بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں حسین کا پامال شدہ لاشا پڑا ہوا تھا، ادھر سے جب گزارا گیا تو بے کجاوا ناکوں پر خواتین تو پیچھے پیچھے تھیں، آگے آگے مہار ناقہ تھامے ہوئے سید سجاد تھے. سید سجاد نے جیسے ہی نظر ڈالی ہے بابا کے لاشے پر اور اپنے عزیزوں کے لاشے پر، ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ادھر چہرے کا رنگ بدلا، ادھر پشت ناقہ سے زینب نے آواز دی، اے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، اپنے کو سنبھالو، تم امام وقت ہو. یہ امامت کا اعلان، یہ زینب کی آواز سب نے سنی، دشمن سپاہیوں نے بھی سن لی نا، امامت کا اعلان ہو گیا. بس اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسی پر آپ گریہ بھی کریں گے اور میری گفتگو بھی تمام ہو جائے گی. جناب زینب نے صرف امامت کا اعلان بے دلیل نہیں کیا، امامت سید سجاد کا اعلان بے دلیل نہیں کیا، بلکہ جناب زینب نے ایک کام اور انجام دیا. جب قافلہ آگے بڑھا تو جناب زینب نے مشاہدہ فرمایا. خاموش رہ سکتی تھی زینب، مگر یہ مشاہدہ تاریخ میں کیسے آتا، مقتل کی کتابوں میں کیسے آتا، ہماری زبان تک کیسے آتا، آپ کی سماعتوں تک کیسے آتا. اس لیے جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو. امام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کی زبان جانتا ہے، وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے. یہ بتاؤ یہ ناقے، یہ اونٹ آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ میں جو دیکھ رہی ہوں بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کچھ کہہ رہا ہے. تم امام وقت ہو، تم ہی یہ راز، یہ گتھی سلجھا سکتے ہو، تم ہی اس کے معنی بتا سکتے ہو. سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں بڑے نشیب و فراز ہیں، ہماری پشت پر آل رسول کے بچے ہیں، سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ پشت ناقہ سے گر جائے، ہمارے سموں سے ہلاک ہو جائے. یہ ناقے بھی معرفت اہل بیت رکھتے ہیں. پھوپھی اماں یہ آپس میں ہمارے بچوں کے تعلق سے وصیت و نصیحت کر. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری ملت کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما دے، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود پروردگار انسانیت بے چین ہے، کراہ رہی ہے، امن و عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما. ولی آخر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك